بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہندو ڈاکٹر تھا اور چوری چھپے ہسپتال میں مردہ لاشوں سے اعضاء نکال کر بیچتا۔ ایک مولوی کی جوان بیٹی کی موت ہو گئی اور تبھی مجھے کم عمر انسان کے اعضاء کا آرڈر ملا۔ میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور کہا کہ میت کو قبر سے نکال لے، لیکن جو ہی میں نے لڑکی کے چہرے سے کفن ہٹایا تو جان نکل گئی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا۔ ہمارا گھر جس محلے میں تھا اس محلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے باپ دادا برسوں سے اسی گھر میں رہتے آ رہے تھے اور آس پڑوس کے سب ہی لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ جبھی آج تک ہم لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی اپنی ذات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پورا خاندان ہمارے باپ دادا کی بنائی اس حویلی کے الگ الگ حصوں میں رہتا تھا۔ ہولی، دیوالی اور ایسے ہی دوسرے تہواروں پر پوری حویلی میں جشن کا سماں ہوتا تھا۔ ہماری زندگیاں سکون سے گزر رہی تھیں، مگر پھر ایک میرے چھوٹے چچا کو مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے کا شوق چڑھ آیا۔ وہ اب مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے لگے۔ انہیں یہ شوق اپنے ایک مسلمان دوست سے لگا تھا۔ اس کا ہمارے گھر بہت ہی زیادہ آنا جانا اور چچا بھی اکثر اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ چچا اکثر اپنے اس دوست سے اور اس کے گھر والوں کے طور طریقوں اور رہن سہن سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ جبھی اکثر وہ اپنے اس دوست کی تعریف کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ چچا نے اپنے اسی دوست کی زندگی سے متاثر ہو کر دین اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس بات پر ابو اکثر پریشان دکھائی دیتے تھے اور اکثر چچا کو روکتے بھی نظر آتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی ڈر ہے، اور پھر ایک دن ان کا ڈر سچ ثابت ہو گیا اور چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ سب گھر والوں نے ان کی بہت مخالفت کی، مگر چچا نے ٹھان لی تھی کہ سب گھر والوں کو مسلمان کر کے ہی رہیں گے۔ چچا نے اپنے گھر میں ہی سب کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ حویلی کے باقی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ بات میرے باپ کو بے حد ناگوار گزری تھی۔ اب ہماری حویلی میں کھلم کھلا لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ یہ سب میرے باقی کے رشتہ داروں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ میرے ابو اپنا دھرم ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ذہن اور دل اس قدر وسیع نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے دھرم کو قبول کر سکیں، اس لیے وہ اپنی ضد اور انا پر قائم رہے، اور چچا کی لاکھ کوشش کرنے پر بھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ یہی نہیں، اس بات پر انہوں نے چچا کو سخت برا بھلا بھی کہا۔ چچا چاہتے تھے کہ میرے ابو کی آخرت اچھی ہو جائے، مگر میرے ابو صرف دنیا ہی چاہتے تھے۔ میرے ابو نے جب یہ دیکھا کہ حویلی کے تمام لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ مجھے اور میری امی کو لے کر حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے اور اپنے ایک دوست کے گھر میں رہنے لگے۔ میرے والد صاحب جب اپنا شہر اور حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے کے لیے آئے تو اس وقت وہ بالکل ہی خالی ہاتھ تھے۔ حویلی کے کئی حصہ دار تھے، اس لیے حویلی بکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور میرے ابو کے پاس بھی ان کی جمع پونجی اتنی نہیں تھی کہ وہ دوسرے شہر میں آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے لیے انہیں ایک اچھی نوکری ڈھونڈنی تھی جس کی بنا پر ہم اس شہر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ میرے ابو ڈاکٹر تھے، مگر دوسرے شہر میں نوکری ملنا اس قدر آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ میرے ابو کے پاس تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، تو ابو کے بچپن کے دوست بے حد اچھے تھے جو انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے اپنا فلیٹ دے دیا تھا، ورنہ اس اجنبی شہر میں ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو دن رات نوکری ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس شعبے میں ہر جگہ رشوت ہی درکار تھی۔ اس وجہ سے انہیں کہیں بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ رشوت دے سکیں۔ آخر کار انہیں ایک جگہ نوکری مل گئی، مگر جو کام انہوں نے اس نوکری میں سر انجام دینا تھا، اس کام کا سن کر ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ ابو گھر آ کر گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ ہمارے گھر کے حالات
दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। घर में अब खाने पीने को भी सब कुछ ख़त्म होने लगा था। अब्बू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो वो उन लोगों की बात मानते या फिर हमारे हालात हमेशा ऐसे ही रहने थे, क्योंकि मेरे अब्बू अभी कोई इतने काबिल डॉक्टर नहीं थे कि वो जहाँ जाते उन्हें वहाँ हाथों हाथ ले लिया जाता। अभी तो अब्बू अपने कैरियर के सीखने के मराहल में थे, जब भी उन्हें इस सब मामलात में इस कदर परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अगर मेरे अब्बू कुछ साल और हवेली में रहकर ही अपने शोबे में मेहनत करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं इस वक्त इतना समझदार तो था ही कि इन सब बातों को समझ सकता। अपने हालात को देखते हुए मैंने तो कोई भी फरमाइश करनी भी छोड़ दी थी। मुझे अक्सर हवेली के दिन भी याद आते थे, जब किसी बात पर कोई परेशानी नहीं थी और ना ही किसी चीज़ की कमी थी। खाने की तंगी तो हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी, मगर अब इन सब हालात का सामना करना पड़ रहा था तो 14 तबक रोशन हो रहे थे। मैं अब अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगा। जब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती तो इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ाहट आ ही जाती है। वही सब मेरे साथ भी हो रहा था। आखिरकार अब्बू ने हमारे हालात से तंग आकर ये नौकरी कबूल कर ली। अब्बू को नौकरी मिली ही इस शर्त पर थी कि वो मुर्दा लोगों के अज़ा निकाल कर बेचेंगे। इस काम के पीछे एक पूरा मुंज़्ज़म घरों काम कर रहा था और अब्बू भी अपनी गुर्बत के हाथों तंग आकर इस काम में शामिल हो चुके थे। शुरू में तो अब्बू के ज़मीर ने बिल्कुल भी गवारा नहीं किया था कि वो ये काम करें, मगर ये नौकरी करने की शर्त यही थी कि वो मुर्दा लोगों के अज़ा निकालेंगे और अगर कभी उन्होंने इस काम से इनकार किया तो उनको इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अब्बू ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये नौकरी शुरू करने के बाद अब्बू कई दिन तक परेशान रहे। अक्सर कभी कभार रातों को उठकर बैठ जाया करते थे, जैसे उन्हें कोई चीज़ अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हो, मगर वो इस बात का तज़किरा किसी से भी नहीं करना चाहते थे। पैसे के हाथों मजबूर होकर उन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा कर लिया था और अब यही ज़मीर दिन रात कचूक के लगाता रहता था। इन हालात में अब्बू बेहद परेशान रहने लगे। वो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहते थे, मगर वक़्त और हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। मेरे अब्बू जिस अस्पताल में काम करते थे वो एक नामी गरामी और बहुत बड़ा अस्पताल था। किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि इतने बड़े अस्पताल में इस कदर घिनौना काम भी हो सकता है। इस अस्पताल की साख सबकी नज़रों में बेहद अच्छी थी। जब अब्बू ने इस अस्पताल में काम करना शुरू किया तो एक जूनियर डॉक्टर की हैसियत से काम शुरू किया था, मगर वक़्त के साथ साथ अब्बू के इस काम में तरक्की होती गई और अब्बू के पास बेतहाशा पैसा आने लगा। जब इस काम में अब्बू के पास पैसा आने लगा तो उनका ज़मीर भी कहीं दूर जाकर सो गया। अब वो दिन रात पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह गए थे। अब वो एक ऐसे कामयाब डॉक्टर बन गए थे जिनका ज़मीर मुकम्मल तौर पर सो चुका था। अब उन्हें लोगों को काटते हुए और उनके अज़ा निकाल कर बेचते हुए ज़रा बराबर भी रहम नहीं आता था। वो इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके थे। अब उनका उठना बैठना भी बड़े बड़े लोगों में हो चुका था। वो इंसानी अज़ा निकाल कर बेचने वाले जिस गिरोह के साथ काम कर रहे थे, अब वो उस गिरोह के अहम रुकन बन चुके थे। पैसा हम लोगों पर बारिश की तरह बरस रहा था, तो अब अब्बू को भी ये काम करने में कोई आर महसूस नहीं हो रहा था। एक तरह से उन्होंने अपने ज़मीर को मुकम्मल तौर पर सुला दिया था। अब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये पैसा किस तरह से आ रहा है। ऐसा नहीं था। इस काम में अब्बू को कोई परेशानी नहीं आती थी। उन्हें इस काम में हज़ारों परेशानियां आती थी, मगर वो इस तरह की तमाम परेशानियों से निकलने का हाल बखूबी जान चुके थे और अब वो इस काम के माहिर खिलाड़ी बन चुके थे। अम्मी अक्सर अब्बू को इस काम से रोकती हुई नज़र आती थी, मगर जिस दिन से अब्बू ने इस नौकरी को करने की पेशकश कबूल की थी, उस दिन के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो अम्मी की किसी भी बात पर कान धरते नज़र नहीं आते थे। इस बात पर अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई भी हो जाया करती थी, मगर अब्बू फिर भी ये काम छोड़ने पर राज़ी हरगिज़ नहीं थे। वक्त गुजरता जा रहा था और हम बहुत अमीर हो चुके थे। अब मैं भी बड़ा हो गया था। मैंने भी अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए डॉक्टरी के शोबे को ही चुना था और मेरे इस फैसले से मेरे अब्बू बहुत खुश थे, मगर अम्मी
میرے اس فیصلے سے ہرگز خوش نہیں تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر بننا میرا ہمیشہ سے خواب تھا اور میرے اس خواب کے بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی سوائے امی کے، مگر میں نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ راضی تو ہو گئی تھی، مگر وہ میرے اس فیصلے میں ہرگز بھی خوش نہیں تھیں۔ ہاں، البتہ ابو بے حد خوش تھے اور انہوں نے ہر معاملے میں میری پوری مدد کی تھی۔ جس موڑ پر بھی مجھے مشکل پیش آتی تو ابو آگے آ کر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ڈاکٹر بننا بہت آسان تھا، مگر جب ماں باپ کا ساتھ ہو اور خاص طور پر ڈاکٹر باپ کا تو آسان ہو جاتا ہے۔ ابو میرے مستقبل کے لیے دن رات پریشان رہتے اور ہر موڑ پر میری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے، اور ان کی میرے لیے اس قدر محبت دیکھ کر ان کا ممنون ہو جایا کرتا۔ وہ ڈاکٹر جیسے بھی تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے وہ بے حد اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے بہت ہی پیار دیا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے اکثر اپنی حویلی اور اس کے مکین بہت یاد آتے تھے، مگر اس بات کا تذکرہ میں ابو کے سامنے نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ جب بھی حویلی کا ذکر آتا تھا تو ابو کو بہت برا لگتا تھا۔ وہ اس حویلی اور اس کے مکینوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ہمارے گھر میں حویلی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی حویلی کا کوئی ذکر ہو بھی جاتا تو ہم ماں بیٹا ہی کیا کرتے تھے، ابو کے سامنے اس بات کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد ابو بہت چڑچڑے ہو جایا کرتے تھے اور کئی دن تک ہم لوگوں سے بھی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں بھی ڈاکٹر بن چکا تھا۔ جس دن میں ڈاکٹر بنا اس دن میرے ماں باپ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میری ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو نوکری ڈھونڈنے کی باری آئی تو میرے ابو نے مجھ پر زور دیا کہ جس ہسپتال میں وہ نوکری کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اسی ہسپتال میں نوکری کروں۔ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتا تھا، ان کا کہا بالکل بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی ان کا ہسپتال شہر کے بہترین ہسپتالوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں اپنے مستقبل کے شروعات میں ہی نوکری کرنا اعزاز کی بات تھی میرے لیے، تو میں نے بھی بغیر کسی چوں چرا کے اس ہسپتال میں نوکری کر لی۔ چند دن تو میرے لیے بہت اچھے گزرے۔ میں وہاں ایک بہت بڑے سرجن کا اسسٹنٹ بن چکا تھا۔ کچھ عرصہ میں نے اس ڈاکٹر کا اسسٹنٹ بن کر گزارا۔ اس کے بعد ابو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جو کام کیا کرتے تھے انہوں نے اس کام میں مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابو نے مجھے اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتایا، کچھ پلوں کے لیے میں جیسے سانس ہی لینا بھول چکا تھا۔ میں بغیر اپنی پلکیں جھپکائے اپنے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے۔ اگر وہ سب سچ تھا تو یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ بھیانک سچ تھا۔ جس باپ کو میں نے اپنے دل میں بہت زیادہ اونچے مقام پر بٹھا کر رکھا تھا، ان کی سچائی جان کر میرا دل لرزنے لگا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابو انسانی اعضاء بیچنے جیسے خطرناک اور گھناؤنے کام میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات مجھے اپنے ابو کے علاوہ کوئی اور کسی کے منہ سے سننے کو ملتی تو میں اس پر یقین نہیں کرتا، مگر میرے ابو خود میرے سامنے بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کر رہے تھے، اور نہ صرف وہ اعتراف کر رہے تھے بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل ہونے کی پیشکش کر رہے تھے۔ آج جیسے زندگی کا بھیانک سچ سامنے آنے کا دن تھا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابو کو صاف انکار کر دیا، مگر میرے ابو جس گروہ کے ساتھ ملوث تھے اور اس گروہ نے ہی مجھ پر زور دینا شروع کر دیا اور دھمکیوں پر اتر آئے تھے کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ اس کام میں شامل نہیں ہوا تو وہ میرے ڈاکٹر کا لائسنس کینسل کروا دیں گے۔ اب میرے پاس آگے کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو میں ان لوگوں کی بات مان کر اپنے ضمیر کا سودا کرتا یا پھر ساری زندگی کے لیے بے روزگار ہو جاتا۔ جب ابو نے مجھے سمجھایا کہ یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پیسہ ہی پیسہ ہے، تو میں وقتی طور پر یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں اپنا مستقبل بچانا تھا۔
اب میں نے اپنے ابو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں بھی مردہ لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن جب میں نے یہ کام کیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میرا ضمیر چیخ چیخ کر مجھے یہ کام کرنے سے روک رہا تھا، مگر میری مجبوری آڑے آ گئی تھی اور میں یہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر زندگی اپنی جگہ پر چل پڑی تھی اور اب میں بھی یہ کام کرنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کام میں بہت پیسہ تھا اور پیسے کی چمک انسانی آنکھ کو بالکل اندھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک دن میں ہسپتال میں اپنے معمول کے کام نپٹا رہا تھا، اتنے میں ایک نرس نے ایک مریض کے آنے کی اطلاع دی۔ میں اسے دیکھنے فوراً چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنی جانب کھینچنے کا ہنر بخوبی رکھتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی اس لڑکی نے میرے دل میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس پر نظریں ہٹانا جیسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک مسلمان لڑکی تھی۔ وہ مکمل پردے میں بیٹھی تھی، بس اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی شاید اس نے گرمی کی وجہ سے کھول دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بزرگ تھے وہ اپنے حلیے سے ہی کوئی مولوی لگ رہے تھے۔ میں نے خود کو قابو کیا اور ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا اور انہیں دوبارہ 2 دن بعد بلا لیا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ 2 دن بعد وہ لوگ دوبارہ آ گئے۔ اس بار میں نے اس بزرگ کو ڈرپ لگا دی کیونکہ انہیں جسمانی طور پر بہت ہی کمزوری تھی۔ اس دن میری اس لڑکی سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی اور میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے اس کا فون نمبر مانگ لیا۔ اس لڑکی نے کچھ پس و پیش کے بعد مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس طرح فون پر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ ابھی بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، بات زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی اور بات چیت ابھی ذاتی تعارف تک ہی پہنچی تھی۔ شاید اس لڑکی کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تھا، جبھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور میری طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس 1 ہفتے میں بہت ہی خوش رہنے لگا تھا۔ اتنے وقت سے میرے ذہن میں جو دھند چھائی ہوئی تھی وہ ہٹنے لگی تھی، مگر شاید میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری قسمت میں محبت کی خوشی دیکھنی نہیں لکھی تھی۔ چند دن بعد مجھے آرڈر ملا کہ ایک کم عمر میت کے اعضاء نکالنے ہیں۔ اس بار مجھے یہ کام کرنے کے پہلے سے بھی زیادہ پیسے ملنے والے تھے۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی کی میت آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی لڑکی کی میت کے اعضاء نکال لیے جائیں۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ میرے پورے خاندان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے میرے باپ کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کسی اور میت کے نہیں بلکہ مسلمان لڑکی کی میت کے ہی اعضاء نکالوں گا۔ اچانک ہی اس لڑکی کے گھر والوں نے شور ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور آج ہی اسے دفنائیں گے۔ مجھے کل صبح تک لازمی کم عمر میت کے اعضاء نکالنے تھے اور ہسپتال میں آج اس لڑکی کے علاوہ کوئی کم عمر میت موجود نہیں تھی، مگر اس کے گھر والوں کے جب زیادہ شور ڈالا تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی میت ان کے حوالے کرنی پڑی۔ کچھ دیر بعد میں نے پتہ لگایا کہ انہوں نے اس لڑکی کی میت کو کس قبرستان میں دفنایا ہے۔ یہ مجھے آسانی سے پتہ چل گیا کیونکہ مسلمانوں نے اپنی لڑکی کو کس قبرستان میں دفنایا ہے۔ جب وہ سب لوگ اس لڑکی کو دفنا کر جا چکے تو میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ میت کو قبر سے نکال لو اور ایک آدمی آ کر اس میت کو وصول کر لے گا۔ اس طرح میں دوسرے ہسپتال آ گیا اور میرے گروہ کا ایک آدمی اس میت کو لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اس لڑکی کی میت کو لے کر دوبارہ ہسپتال پہنچا تو اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کے اعضاء نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس لڑکی کی میت پر سے کفن ہٹایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں کھڑا ہوا تھا مگر مجھے ایسا لگا جیسے میں منہ کے بل گر پڑا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے رکھی اس لڑکی کی میت کو دیکھنے لگا جس سے ابھی میری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرے ساتھ اس قدر ظلم بھی کر سکتی ہے۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کے بالکل بھی سخت نہ رہی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو کچھ ابھی میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے شدید دکھ پہنچایا تھا۔
میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر بے حد حیران و پریشان تھا۔ میں اس لڑکی سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا اور اب اس کی میت میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اور میں اپنی ہی محبت کی میت کے اعضاء نکالنے والا تھا۔ مجھے اس وقت خود سے بے حد گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا تھا کہ آج صبح ہی ہمارے ہسپتال میں ایک ایسا کیس آیا تھا کہ لڑکی کا کار حادثہ ہوا تھا اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ مجھے صبح سے جا کر سب پتہ چل رہا تھا کہ جس لڑکی کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا وہ میری ہی محبت تھی۔ میں نے جب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی روشن تھا، یوں جیسے اس کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ دوبارہ اس میت کو لے جا کر دفنا دو، کیونکہ اب مجھ میں حوصلہ نہیں رہا تھا کہ میں اس کے اعضاء نکال سکوں۔ میں اپنی محبت کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کام ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس لمحے اس لوگوں کے درد کا بھی احساس ہوا جن کے گھر والوں کی میت کے اعضاء میں نکال چکا تھا۔ مجھے اس لمحے خود سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا اور اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکالا، کیونکہ آج صبح ہی وہ ہمارے ہسپتال میں لائی گئی تھی۔ اس کا پورا بایو ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ تھا۔ میں جیسے جیسے اس کے بایو ڈیٹا کی تفصیل پڑھتا جا رہا تھا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی پھپھو کی بیٹی تھی، کیونکہ جب ہم حویلی سے نکلے تھے اس وقت میں ہوشیار تھا۔ مجھے سب ہی رشتہ داروں کے نام اور ان کی شکلیں یاد تھیں، مگر ان دنوں یہ لڑکی بہت ہی چھوٹی سی تھی جبھی میں اسے پہچان نہ سکا، اور جو آدمی اس دن اس لڑکی کے ساتھ علاج کی غرض سے آئے تھے وہ میرے سگے پھوپھا تھے۔ وقت نے انہیں بہت بوڑھا کر دیا تھا جبھی میں انہیں پہچان نہ سکا۔ میرے پھوپھا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مولوی بن چکے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو قرآن بھی حفظ کروایا تھا۔ جبھی موت کے بعد بھی اس کا چہرہ اس قدر روشن اور پاکیزہ تھا، مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ میں نے اس وقت ابو کو جا کر ساری تفصیل بتائی تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ جو بھی تھا وہ اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس دوری نے ان کی محبت کو بڑھایا ہی تھا۔ انہوں نے جب میرے ساتھ اس لڑکی کی میت کو دوبارہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا چہرہ اس قدر روشن ہو سکتا ہے۔ مجھے اور ابو کو اپنے گناہوں پر بے حد ندامت محسوس ہوئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ ابو نے اپنے گھر والوں سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان لوگوں نے بھی ہمیں کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ہم لوگوں نے بھی اپنی غلطی مانی اور ان لوگوں کی نیکی اور اچھائی سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔